الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلیہ وصحابہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز و محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ان مومنین کے ضمن میں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کر لیا، اور ان کے بارے میں بھی جو اپنی باری کے منتظر ہیں۔ ارشاد باری تعالی، مومنین میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا اسے سچ کر دکھایا۔ بعض ان میں سے اپنی نظر پوری کر چکے اور بعض ابھی اپنی باری کے منتظر ہیں اور اپنے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں لاتے۔ عزیز و محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، ڈھونڈوں گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہو کمیاب ہے ہم۔ تذکرہ خیر اس امت کے ان بہترین افراد کا جنہیں ہم اور آپ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ اس امت کے بہترین افراد علم و فضل میں بھی، تقوی اور پرہیزگاری میں بھی، دنیا کے معاملات کو چلانے کے اعتبار سے بھی، اپنے اہل خانہ، اپنے ہم نشینوں، اپنے پڑوسیوں اور دنیا جہان کے تمام تر انسانوں کے لیے جن کے اندر میں خیر ہی خیر موجود تھا، اور جن کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود نے جو بات کہی اس کا اگر تذکرہ کر دیں تو برمحل ہوگا۔ جو شخص پیروی کرنا چاہے اسے ان لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے جو وفات پا چکے ہیں، اس لیے کہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے اس کے فتنے میں پڑنے اور دین حق سے ہٹ جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ وہ لوگ جن کی پیروی کرنی ہے وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ لوگ اس امت کے افضل ترین افراد تھے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری تھی، وہ دین کا گہرا علم رکھتے تھے اور تکلف سے بہت دور تھے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے لیے چن لیا تھا۔ مسلمانوں، تم ان کا مقام پہچانو، ان کے پیچھے چلو اور ان کے اخلاق و سیرت کو حتی الامکان مضبوطی سے پکڑو، اس لیے کہ وہ لوگ صراط مستقیم اور اللہ کی بتائی ہوئی راہ ہدایت پر تھے۔ سفر تبوک میں عبداللہ بن ذوالبجادین کی وفات ہوئی۔ یہ ایک ایسا نوجوان شخص تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھا اور بڑے انقلابی جذبے سے اسلام میں داخل ہوا تھا۔ مشکل ایسی تھی کہ نوعمری میں ہی اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پہنچ گئی تھی اور تبھی سے یہ دعوت دل میں رچ بس گئی تھی، لیکن گھر والوں کا معاملہ مختلف تھا، خاص کر کے اس کے چچا اس کے دین اسلام اختیار کرنے کے سخت مخالف تھے۔ فتح مکہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس لوٹے تو اب صبر کو قرار نہیں رہا۔ عبداللہ ذوالبجادین نے یہ چاہا کہ اب میں اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنی چچا کی بندشوں سے آزاد ہو جاؤں، لہٰذا چچا سے درخواست کی کہ پیارے چچا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے، کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہوتی ہے، لیکن آپ کا حال جوں کا توں ہے، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں اسلام کے حلقے میں داخل ہو جاؤں۔ داخل تو ہو ہی چکے تھے، لیکن خواہش اس بات کی تھی کہ اہل ایمان کے ساتھ میں بھی شامل ہو جاؤں، ان کی طرح میں بھی اجتماعی عبادات میں شریک ہو جاؤں، شہادت و جہاد کے عظیم موقع کو میں بھی پالوں۔ وہ چچا جو اب تک ہدایت سے بے بہرا تھے، انہوں نے
اپنے بھتیجے کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنا چاہتے ہو تو نہ صرف میرے مال سے میں تم کو محروم کرتا ہوں، بلکہ تمہارے تن پر جو کپڑا ہے وہ بھی تمہارے جسم پر باقی نہیں رہنے دوں گا۔ ماں کے پاس پہنچتے ہیں کہ مجھے ساری چیزوں سے ہی محروم کر دیا ہے، اور اپنے تن کو ڈھانکنے کے لیے کچھ مانگتے ہیں۔ ماں ایک کمبل عنایت کرتی ہے جس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، ایک سے جسم کا آدھا حصہ ڈھک جاتا ہے اور دوسرے سے جسم کا اوپری حصہ، اور اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ شوق جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تبوک کے لیے روانہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن طبیعت راستے میں ہی خراب ہو جاتی ہے، اور اس قدر بخار آتا ہے کہ سفر تبوک میں کے دوران ہی آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اندازہ کریں اس بات کا، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مدت دراز تک اس شوق کو اپنے دل میں بسائے، اس بات کا متمنی رہا کہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس دین کے انتہائی تقاضے کو پورا کر لوں، اور جب وہ انتہائی تقاضا پورا کرنے کی باری آئی تو قسمت نے آوری نہیں کی، دوران سفر تبوک ہی انتقال کر گئے۔ اور اب جو نقشہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچا ہے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا، کہ صورت واقعہ یہ تھی کہ بلال چراغ اٹھائے ہوئے کھڑے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساتھ تھے، اور کہا ان دونوں سے کہ اپنے بھائی کا ادب ملحوظ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اینٹیں رکھی، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے باری تعالیٰ آج شام تک میں اس سے راضی رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش جاگی، کاش اس قبر میں عبداللہ ذوالبجادین کی بجائے میں دفن کیا گیا ہوتا۔ صبر و استقامت کا پہاڑ ہوا کرتے تھے، جذبہ شہادت سے بھرپور ان کے دل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کے لیے ہمیشہ تیار۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین جن کے تعلق سے قرآن کریم نے اگر یہ کہا کہ وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے حد کیا، اکثر ایسے بھی، بہت سے ایسے بھی، بعض ایسے بھی جو اپنے عہد کو پورا کر چکے، اور بعض اپنی باری کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب ہمیں یہ موقع عنایت کرتا ہے۔ عبداللہ ذوالبجادین کا نام ہمیں کم ہی سننے میں آتا ہے۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی کوشش، اور یہ کوشش اللہ تعالیٰ نے کم سے کم وقت میں شرف قبولیت سے ہمکنار کر دی۔ تذکرہ خیر عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک ایسا خاندان جس کو اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد میں نہ صرف شرکت کی سعادت حاصل فرمائی، بلکہ اسی ایک خاندان کے 3 افراد یکے بعد دیگرے اس جنگ کے اندر میں کام آئے تھے۔ عمرو بن جموح کا قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، دلچسپ ہے اپنے آپ میں۔ خاندان پورا کا پورا 3 بیٹے اور بیوی اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن عمرو بن جموح ابھی تک دین جاہلیت پر قائم تھے۔ بچوں کی اور بیوی کی بڑی شدید خواہش تھی کہ یہ بھی اسلام قبول کر لیں، اور جب بچوں نے اس بات پر اصرار کیا تو اپنے گھر میں جو بت سجایا رکھا تھا کہا میں اس سے مشورہ کروں گا، اور اس سے مشورہ کرنے کے بعد میں دین اسلام کو قبول کروں گا، یا اگر اس نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ تم دین اسلام کو قبول نہ کرو تو قبول نہ کروں گا۔ اب بچوں نے سمجھایا کہ یہ بے زبان بت یہ تم کو کیا مشورہ دے گا، لیکن زمانے جاہلیت کے اندر میں یہ طریقہ رہتا تھا کہ ایک بوڑھی عورت کو بت کے پیچھے رکھ دیتے تھے، اور جب بت سے سوال کیا جاتا تھا تو وہ بوڑھی عورت اس بت کی ترجمان بن جاتی تھی اور اپنے دل میں آیا وہ کچھ کہتی تھی۔ عقلوں کے اندر میں جب بات نہیں سماتی تب اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی ہے، آپ دیکھیے۔ بہرحال عمرو بن جموح کے اس بت کے ساتھ میں
2-3 دنوں عجیب واقعہ پیش آیا۔ گھر کے یہ تینوں بچے اس بت کو لے جاتے اور قبیلے کا جو کوڑا دان ہوتا اس میں لے جا کے ڈال دیتے۔ اب سویرے پریشان ہو کے عمرو بن جموح اپنے بت کو اپنی جگہ نہیں پاتا تو اس کو ڈھونڈتا پھرتا، اور پھر جب کوڑا دان میں اس کو پاتا تو وہاں سے لاتا، صاف صفائی کرتا، عطر بیس کرتا، پھر اپنے مقام پر رکھ دیتا۔ 1 رات، 2 رات، تیسری رات بت جو غائب ہوا تو کوڑا دان میں کتے کے ساتھ میں بندھا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے کہا یہ کیسا خدا جو خود اپنی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ واقعے کے اندر میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ تیسری رات کو اپنے بت سے جدا ہونے سے پہلے اس نے اس کے گلے میں ایک تلوار لٹکا دی اور اس سے کہا کہ تیرا جو حشر یہ لوگ کرتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میں نے تیرے گلے میں یہ تلوار لٹکا دی کہ اب اگر کوئی تجھے تیری جگہ سے اٹھا کر کوڑا دان میں لے جائے تو اس تلوار سے اس کا مقابلہ کر۔ وہ کیا مقابلہ کرتا؟ وہ تو لکڑی کا بنا ہوا ایک بت تھا۔ پھر کہیں عقل پر یہ بات کھل گئی کہ در حقیقت میں اتنے برسوں تک جس کی پرستش کرتا رہا وہ تو خود اپنی حفاظت کرنے پر بھی قدرت نہیں رکھتا، وہ بھلا میرا خدا کیسے ہو سکتا؟ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ ہو گئے، اسلام قبول کر لیا اور اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ میں احد کے موقع پر شریک جہاد ہونا چاہتے تھے۔ بیٹوں نے روکا کیونکہ عمرو بن جموح کا معاملہ یہ تھا کہ ایک پیر سے لنگڑے تھے۔ بولا ابا جان آپ کیسے دشمن کا مقابلہ کر پائیں گے، آپ تو معذور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے پہنچے کہ میرے بچوں نے مجھے معذور کہہ کر احد کی جنگ میں شرکت کرنے سے باز رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جذبہ صادقانہ جب دیکھا تو بچوں سے کہا کہ ان کو آنے دو، ان کے دل میں جو جذبہ شہادت امڑ رہا ہے اس کی تسکین ہونے دو۔ روایت میں آتا ہے کہ عمرو بن جموح احد کے لیے جب نکلا اپنے گھر سے تو اس امید اور دعا کے ساتھ میں نکلا ہے کہ باری تعالیٰ اس معرکے کے اندر میں مجھے شہادت نصیب کر، اور اس اہتمام کے ساتھ میں نکلا ہے کہ پورا قبیلہ عمرو بن جموح کو گھیرے ہوئے ہے، بیچ میں عمرو بن جموح اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ میں جذبہ شہادت سے بھرپور چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے پر صف اول میں جو صحابہ رضی اللہ عنہم جمع تھے ان کے اندر میں عمرو بن جموح اور ان کا بیٹا بھی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے دونوں یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کام آ گئے۔ خبر پہنچی مدینہ تک کہ عمرو بن جموح بھی کام آ گئے ہیں، ان کا بیٹا بھی کام آ گیا ہے، اور ان کی بیوی کا بھائی بھی اس معرکے میں شہید ہو گیا ہے۔ ہند نام آتا ہے عمرو بن جموح کی بیوی کا۔ یہ خبر ملنے پر کہ میرے گھر کے 3 افراد شہید ہو گئے ہیں، وہ دوڑی دوڑی میدان میں نہیں آتی۔ احد کے وقت میں ہمیں اندازہ ہے اور یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی عام ہو گئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں کچھ دیر کے لیے گر گئے، اور مشرکین مکہ نے یہ بات عام کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ خبر اتنی تیزی کے ساتھ میں پھیلی ہے کہ مدینہ جب یہ خبر پہنچتی ہے تو ہند اپنے شوہر، اپنے بھائی اور اپنے بیٹی کی خیریت دریافت کرنے کے لیے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حتمی اطلاع لینے کے لیے پہنچتی۔ لوگ خبر دیتے ہیں تمہارا شوہر انتقال کر گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گیا، تمہارا بھائی بھی کام آ گیا، تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اور جب یہ خبر دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہیں تو کہتی ہے کہ میرے گھر کے 3 لوگوں کی شہادت اگر ہو بھی گئی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بسلامت ہیں، یہ میرے لیے کافی ہے۔ ایک آخری تذکرہ کم سے کم وقت کے اندر میں اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمارے جوانوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے طلباء کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو نہیں بلکہ 5374 احادیث ہم تک پہنچی ہے۔ 5374، لگ بھگ اندازہ کر لیجئے کہ 5000 اور 450 احادیث کتنی ہو گئی؟ ہمارا اپنا جائزہ اگر لیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہوں گے اللہ ماشاء اللہ لوگ جن کو احادیث یاد بھی ہوگی، لیکن ہم جیسے کم نصیبوں کو ہارڈلی 20 سے 25 احادیث یاد ہوگی، کچھ کم زیادہ، بہت تیر مار لیا تو 100 کے قریب۔ 5374 احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جیسی سنی اس امت تک منتقل کر دی، اور یہ احادیث جمع کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ آپ دیکھیں اصحاب صفہ کے سلسلے میں یہ آتا ہے کہ ان کے گھردار نہیں ہوا کرتے تھے، ان کے اپنے خاندان نہیں تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر شادی شدہ، ایک بڑی مدت تک ان کی والدہ، صرف یہی 2 افراد، والدہ گھر پر اور اصحاب صفہ کے ساتھ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دن بھر کا یہی مشغلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے رہنا، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو یاد کر لیں۔ 3 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود تھے، ذکر و فکر کے اندر میں مشغول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوا، کہا کیا کر رہے ہو؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر فرما رہے ہیں، تو جو تم کام کر رہے ہو وہ کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رب تعالیٰ کے حضور دعا کرو اور میں تمہارے دعا پر آمین کہوں گا۔ لہٰذا ایک صحابی رسول نے دعا کی، دوسرے نے دعا کی، تیسرا نمبر آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ رب تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ میرے 2 ساتھیوں نے تیرے حضور جو کچھ مانگا ہے میں وہ بھی مانگتا ہوں، اور اس کے علاوہ تجھ سے اس علم کا طالب ہوں جسے میں کبھی بھول نہ پاؤں۔ تجھ سے میں اس علم کا طالب ہوں جسے میں کبھی بھول نہ پاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہا۔ پچھلے 2 صحابی کہنے لگے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا کرتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے دوست کے اس نوجوان ابو ہریرہ نے تو بازی مار لی، اب وہ جو دعا تم نے کی تھی وہ تمہارے حصے میں آ گئی، جو دعا ابو ہریرہ نے کی تھی وہ ان کے حصے میں آ گئی۔ بخاری شریف میں کتاب العلم کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ یہ بات کہی کہ میں آپ سے جو کچھ سنتا ہوں مجھے بہت اچھی طرح سے یاد نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنا دامن پھیلاؤ، تو کرتا پھیلا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے کرتے میں رکھ دیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی باری تعالیٰ ابو ہریرہ کو وہ علم عنایت کر جو کبھی اس کے ذہن سے محو نہ ہو، اسے ہمیشہ یاد رہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور کوئی تعجب نہیں کہ جس شخص کے حق میں یہ دعا قبول ہوئی ہے اس نے اس امت کے افراد تک 5374 حدیث پہنچائی۔ روایات کے اندر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر سب سے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ہم تک پہنچائی ہے ان میں سب سے پہلا نمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ لیکن فاقہ کشی اور فاقہ مستی تھی۔ آپ دیکھیے اصحاب صفہ کا کوئی پروویژن جیسا نہیں ہوا کرتا تھا، کبھی کوئی کھانا مل لیا کھا لیے، کوئی تجارت پیشہ نہیں تھے۔ کسی وقت پوچھا تھا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہ ابو ہریرہ اتنی ساری احادیث کیسے یاد کر لی؟ کہا کہ انصار جو ہیں اپنے باغوں میں مشغول رہتے اور مہاجرین اپنی تجارت میں۔
میرے پاس نہ کوئی باغ تھا، نہ میری کوئی تجارت تھی، میں دن بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رہ کر یہ احادیث ہی تو یاد کرتا تھا۔ لہٰذا اتنی ساری احادیث یاد ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے حق میں رحمت بنا دیا کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5374 احادیث صرف ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی۔ فاقہ مستی کا یہ عالم تھا کہ کبھی کبھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، کئی دنوں تک فاقے سے۔ کہتے ہیں کہ میں راستے میں بیٹھ جاتا اس امید پر کہ کوئی صحابی رسول سے میں کہوں گا تو نہیں وہ میری حالت دیکھ کر کے پہچان جائیں گے۔ ایک ایسی ہی کیفیت کا بیان کہ راہ گزر پر بیٹھا ہوا تھا، ایک آیت قرآنی جس کا مطلب اور مفہوم مجھے معلوم تھا، پھر بھی بات کرنے کے لیے کوئی راہ نکلے۔ ابو بکر صدیق گزرے، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ جو آیت نازل فرمائی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ منشا مطلب پوچھنا نہیں تھا، منشا یہ تھا کہ صحابی رسول میری حالت زار کو پہچان جائیں اور مجھے کچھ کھانے کے لیے عنایت کریں۔ ابو بکر صدیق گزر گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گزر ہوا، ان سے بھی قرآن کی ایک آیت کی تفسیر پوچھ لی، تفسیر بیان کر دی اور وہ بھی آگے بڑھ گئے۔ اور پھر رحمت للعالمین آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور چہرہ دیکھتے ہی پہچان گئے کہ کوئی حاجت لاحق ہے۔ ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ میرے ساتھ۔ گھر پہنچے، پوچھا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو گھر والوں نے کہا کہ دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ ابو ہریرہ سے کہا جتنے اصحاب الصفہ ہیں سب کو بلاؤ۔ اب ان کے دل میں تنگی پیدا ہوئی کہ ایک دودھ کا پیالہ کتنوں کی کفایت کرے گا، کیوں نہ میں ہی سیر ہو کر کے پی لوں۔ لیکن ارشاد رسالت میں آپ کے آگے کس کی چلتی تھی؟ سارے اصحاب صفہ بلا لیے گئے، ہر ایک کو باری باری وہ پیالہ آفر کیا گیا اور ہر ایک نے سیر ہو کر کے پیا۔ آخر میں ابو ہریرہ کی باری آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیو ابو ہریرہ۔ کچھ دیر پیا، پیو ابو ہریرہ، پیو ابو ہریرہ۔ اور ابو ہریرہ نے آخر میں کہا کہ اب تو میرا پیٹ اس قدر بھر چکا کہ مجھے حاجت ہی نہیں۔ اور جب جو بچا کھچا دودھ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پی لیا۔ راہ خدا کے اندر میں حصول علم کے حاصل کرنے کے لیے جافشانی لازم ہے میرے بھائی۔ وہ ایکسٹرا مائل جب تک کہ آپ نہیں چلیں گے کسی منزل کا حصول ممکن نہیں ہوگا۔ آپ کی کتابی تعلیم ہو، آپ کے کالجز کا درس ہو، آپ کی یونیورسٹیز کے کورسز ہوں، آپ کے اسکول کی تعلیم ہو، یہ میدان جو کھلے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اس وقت کا علم قرآن اور علم حدیث پر مشتمل تھا، آج علم کے بہت ساری شاخیں پیدا ہو گئی۔ جو بھی میدان ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی بھی اس میں شمولیت ہے، یہاں سے بھی سیراب ہوں اور وہاں سے بھی سیراب ہو، اور سیراب ہونے کے لیے انسپریشن پائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه